کامیاب لوگوں کی کہانیاں ڈیل کارنیگی کی زبانی۔ جان ڈی راک فیلر۔ ایک لڑکی نے فقط اس بنا پر اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کا مستقبل روشن نہ تھا۔ جان ڈی راک فیلر نے 3 حیرت ناک کام کیے۔ پہلا، انسانی تاریخ میں وہ واحد شخص ہے جس نے ہر منفرد انسان سے زیادہ روپیہ کمایا ہے۔ اس نے زندگی کا آغاز 2 پینس فی گھنٹہ کے حساب سے کڑی گرمی میں آلو صاف کرنے سے کیا تھا۔ اس زمانے میں سارے امریکہ میں نصف درجن سے زیادہ لوگ ایسے نہ تھے جن کی ذاتی دولت $2 لاکھ سے زیادہ ہو، لیکن جان ڈی نے اتنی دولت کمائی جس کا اندازہ 20 کروڑ سے 40 کروڑ ڈالر کے درمیان ہے۔ اس کے باوجود زندگی میں پہلے پہل اسے جس لڑکی سے محبت ہوئی اس نے جان ڈی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کرنے سے انکار کر دیا جو نہایت غریب تھا اور مستقبل میں بھی اس کی آمدنی میں اضافہ ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ مسٹر راک فیلر نے جو دوسرا حیرت ناک کام کیا وہ یہ ہے کہ اس نے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ روپیہ دوسروں کی امداد کے لیے دیا ہے، یعنی $15 کروڑ۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت یسوع کی پیدائش سے اب تک 3 شلنگ فی سیکنڈ کے حساب سے، دوسرے الفاظ میں 3500 سال پہلے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے پار گئے تھے، اس وقت سے اب تک 150 پاؤنڈ فی دن کے حساب سے۔ راک فیلر کے متعلق تیسری حیرت ناک بات یہ ہے کہ وہ 97 برس تک زندہ رہا۔ اس کا شمار امریکہ کے ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جن سے عوام سخت نفرت کرتے تھے۔ اسے موت کی دھمکیوں کے ہزاروں خط آتے۔ اس کے مسلح باڈی گارڈ دن رات اس کی حفاظت کرتے۔ اس کا کاروبار بے حد وسیع تھا اور اس کے تنظیمی امور کا سارا بوجھ وہ اپنے اعصاب پر برداشت کرتا تھا۔ امریکہ میں ریلوے کے معمار ہاری مان کو اس کے کاروبار کے بوجھ نے 61 برس کی عمر میں ہلاک کر دیا تھا۔ ول ورتھ نے 5 اور 10 سینٹ والی اشیاء کی دکانوں کا وسیع سلسلہ قائم کیا اور اس تگودو میں 67 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بگ ڈیوڈ نے تمباکو کے کاروبار سے $2 کروڑ کمائے اور 68 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن جان ڈی راک فیلر نے ہاری مان، ول ورتھ اور بگ ڈیوڈ کی مشترکہ دولت سے زیادہ روپیہ کمایا۔ اور یاد رہے کہ 10 لاکھ انگریزوں میں سے فقط 30 انگریز 97 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور میرے خیال میں 10 کروڑ سفید آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو مصنوعی دانتوں کے بغیر 97 برس کی عمر کو پہنچا ہو۔ اس کی طویل زندگی کا کیا راز تھا؟ شاید اسے زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کا رجحان وراثت میں ملا تھا، اور اس رجحان کو پرسکون اور ٹھنڈے مزاج نے تقویت پہنچائی۔ وہ کبھی غصے میں نہ آیا تھا۔ جب وہ اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کا انچارج تھا تو اس نے اپنے دفتر میں ایک صوفہ بچھا رکھا تھا۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، وہ دوپہر کو نصف گھنٹہ ضرور آرام کر لیا کرتا تھا۔ اپنی موت کے وقت تک وہ 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ ضرور آرام کیا کرتا تھا۔ جب جان ڈی راک فیلر 55 برس کا تھا تو اس کی صحت بے حد خراب ہو گئی۔ طب کی دنیا میں یہ ایک نہایت خوشگوار واقعہ تھا۔ اپنی بیماری سے متاثر ہو کر جان ڈی راک فیلر نے طبی تحقیق کے لیے لاکھوں ڈالر دینے شروع کر دیے۔ اس کی بیماری کے سبب راک فیلر فاؤنڈیشن ساری دنیا میں 20 لاکھ پاؤنڈ ماہوار خرچ کر رہی ہے۔ 1932 میں خوفناک ہیضے کی وبا کے دوران میں چین میں تھا۔ اس افلاس زدہ اور بیماریوں سے گرے ہوئے ماحول میں میں پکنگ گیا اور وہاں راک فیلر فاؤنڈیشن کے میڈیکل کالج سے ہیضے کا ٹیکہ لگوایا۔ اس وقت سے پہلے مجھے کبھی یہ احساس نہ ہوا تھا کہ راک فیلر ایشیا کے غریب لوگوں اور دنیا کے دور افتادہ علاقوں کے لیے کیا خدمت انجام دے رہا ہے۔ راک فیلر فاؤنڈیشن دنیا سے بیماری کا خاتمہ کرنے کی مہم میں بڑے خلوص سے مصروف ہے۔ ملیریا کے خلاف اس ادارے نے اپنی جنگ جیت لی ہے۔ اس کے ڈاکٹر زرد بخار کے خلاف اپنی مہم میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جان ڈی نے اپنی کمائی کا پہلا شلنگ
فیل مرغوں کو پالنے کے سلسلے میں اپنی والدہ کی مدد کر کے کمایا تھا۔ اس وقت سے اپنی موت تک اس نے 8,000 ایکڑ پر مشتمل اپنی جاگیر میں بہترین فیل مرغ پال رکھے تھے۔ فیل مرغوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں اس کی والدہ اسے جو پیسے دیتی وہ انہیں حفاظت سے رکھ چھوڑتا۔ پھر اس نے ایک فارم پر 1 شلنگ 6 پینس یومیہ مزدوری پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس طرح اس نے 10 پاؤنڈ جمع کر لیے۔ یہ 10 پاؤنڈ اس نے ایک شخص کو 7% شرائع سود پر دے دیے اور اس نے حساب کر کے اندازہ لگایا کہ ان 10 پاؤنڈ سے ایک سال میں اسے اتنا سود حاصل ہوگا جو 10 دن کی کڑی محنت کی مزدوری کے برابر ہوگا۔ اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ روپے کا غلام بننے کی بجائے وہ روپے کو اپنا غلام بنائے گا۔ جان ڈی نے اپنے بیٹے کو یوں ہی بے سوچے سمجھے روپیہ دے کر خراب نہ کیا تھا۔ مثلاً اس نے اپنے لڑکے سے کہہ رکھا تھا کہ اس کی جاگیر کے گردا گرد جتنی تار لگی ہوئی ہے وہ جہاں جہاں سے خراب ہو اسے دیکھے اور ہر خراب جگہ دریافت کرنے پر اسے نصف پینس کی شرح سے پیسے ملیں گے۔ ایک دن میں وہ ایسی مرمت طلب 13 کے قریب جگہ ڈھونڈ لیتا اور اس طرح اسے ہر روز 6.5 پینس مل جاتے۔ پھر جان ڈی راک فیلر تار کی مرمت کے لیے اپنے بیٹے کو 7.5 پینس فی گھنٹہ کی شرح سے مزدوری دیتا اور اس کی والدہ اسے وائلن سنانے کا معاوضہ 2.5 پینس فی گھنٹہ کے حساب سے دیتی۔ جان ڈی کبھی کالج نہ گیا تھا۔ ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد وہ چند ماہ کے لیے ایک تجارتی اسکول میں داخل ہو گیا۔ 16 برس کی عمر تک وہ تعلیم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے شکاگو یونیورسٹی کو $1 کروڑ دیے۔ اسے مذہب میں ہمیشہ دلچسپی رہی تھی۔ جوانی کے دنوں میں وہ اتوار کے اتوار چرچ میں لڑکوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اس نے کبھی رقص نہ کیا تھا، کبھی تاش نہ کھیلی تھی، کبھی تھیٹر نہ گیا تھا۔ وہ سونے سے پہلے دعا مانگتا اور ہر روز بائبل پڑھتا۔ عوام کی بہبود کے سلسلے میں وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا۔ راک فیلر کی دولت میں 20 پاؤنڈ فی سیکنڈ کے حساب سے اضافہ ہو رہا، لیکن راک فیلر کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ پورے 100 سال زندہ رہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر وہ 8 جولائی 1939 کو اپنی 7 سالہ سالگرہ تک زندہ رہا تو وہ اپنی جاگیر پر بہترین بینڈ کا انتظام کرائے گا اور بینڈ والوں سے یہ گیت بجانے کے لیے کہے گا، میگی، جب تم اور میں جوان تھے۔